باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ کہ مجھ کو بھی کاش جلوے خضرا دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے، تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے، بس ایک جھلک حضور کا روزہ دکھائی دے، اور جاگوں تو سیکھے خیالوں میں گم رہوں، سو جاؤں تو فقط رکے آقا دکھائی دے، تو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ کہ سرور عالم کے روزے سے مجھ کو لپٹ کر رونے دو، سرور عالم کے مجھ کو لپٹ کر ہونے دو، کہ بس میں نہیں ہے جوش محبت، اور قابو میں جذبات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس صورت نو میں جانا کا کے جانے جہانا کا جانا کا کے جانے جہانا کا، اس صورت نو میں جانا
رب دی شان کھا جس شان تو شان سب میریاں سبحان اللہ سبحان اللہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم وفی مقام الاخر فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمدا عبدہ و رسولہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بعد از حمد و ثنا اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم کہ خالق کائنات نے مجھے اور آپ سب احباب کو یہ توفیق عطا فرمائی، ہم جمع ہوئے ذکر کر رہے سنا رہے، اللہ ہمارا ذکر کرنا سننا قبول فرمائے۔ جس ببرکت محفل میں آئے ہیں اللہ اس محفل کی نسبت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم بہت بڑی محفل میں ہماری خوش قسمتی کہ اللہ نے یہ معاملات یہ وقت ہمارے نصیبوں میں لکھا ہوا تھا، اس پر اللہ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں، اللہ اس شکر کو قبول و منظور فرمائے۔ قاری صاحب ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز میں بڑی اچھا پیغام دے چکے۔ وقاص بھائی کا حکم تو اس وجہ سے ان کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے کچھ لمحات میرے ساتھ آپ کے گزریں گے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ کہنے والا کون ہے، بس یہ دیکھیے گا جو کہا جا رہا ہے اس کو اگر پسند کریں گے تو ہماری بخشش و مغفرت ہے۔ ہمارے اس بچے عبد الرحمن قریشی نے ماشاءاللہ آج قرآن مجید کی ایک جو تکمیل ہے ناظرہ کی صورت میں وہ کمپلیٹ کی۔ اس کو کرنے پر بھی اللہ رب العزت انسان سے بڑا راضی ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات ایسی ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ وہ قرآن کے ایسے فائدے ہمیں دینا چاہتا ہے کہ اگر ہم ان فائدوں کے ساتھ جڑ جائیں تو مالک و مولا کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت یہ ہے۔ اب مثال دیتا ہوں، ہم فیڈرل بورڈ یا پنڈی بورڈ میں میٹرک کرتے ہیں، اور وہ میٹرک کرنے کے لیے ہم نے اس پوری کلاس کو 9th کو یا 10th کو پورا سال پڑھا، ٹیوشن بھی پڑھی، گھر میں سیلف سٹڈی بھی کی، پھر بھی ہم سال بعد جب پیپر دیتے ہیں پورے نمبر نہیں آتے۔ لیکن اللہ کا کلام کتنے مزے کا ہے کہ ہم اسے پورا سال نہیں، جس لمحے پڑھتے ہیں اسی لمحے اللہ رب العزت اس کا پورا ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے، اس کے نمبر پورے لگتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر۔ پھر کہا، مطلب مختصر سمجھاؤں تو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملنی ہیں۔ فیڈرل بورڈ پڑھا، 100 نمبر کا پیپر دیا، 80 نمبر لگے، سپلی آ گئی، محنت سال پورا، پیسہ سال پورے کا، ٹیوشن سال پورے کی، سیلف سٹڈی، بے عزتی، والدین کا جھڑکنا، سب کچھ، نمبر پھر بھی پورے نہیں۔ اور ادھر ایک ہی لمحے میں قاری صاحب نے بچے کو پڑھایا، پڑھو الحمد، اور آپ کے کھاتے میں، پڑھانے والے کے کھاتے میں الگ ثواب، پڑھنے والے کے کھاتے میں فوراً 50 نیکیاں۔ الف لام ہا میم دال، 5 حرف کی تلاوت ہوئی، مالک نے نمبر پورے دیے، ویٹ بھی نہیں کروایا اور کوئی کٹوتی بھی نہیں کی نمبروں کی۔ یہ قرآن اتنے فائدوں والا ہے۔ اس کا ایک فائدہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ ہجر کے اندر بیان فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے ایک اور سپاہی پیدا فرما دیا ہے۔ اس نے پیدا ہونے کے بعد اپنی ڈیوٹی سمجھ لی، والدین نے سمجھا دی۔ میں اور آپ پی ایف کے نوکر ہیں، میں اور آپ نوکر ہیں AWC کے، میں اور آپ نوکر ہیں کسی کے گھر میں ٹھیکہ لے لیا، ٹھیکے دار ہونے کے باوجود بھی مالک کے نوکر ہیں۔ لیکن دنیا کے نوکروں کے ساتھ ایک نوکری میری اور آپ کی اللہ کی طرف سے بھی لگی ہوئی ہے، اور وہ نوکری یہی ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ والد کی نوکری ہے کہ اس نے اپنے بچے کو دین کی طرف لگانا ہے۔ والد یہ نہ کہے کہ میرے پاس نوکری نہیں، ہر کسی کے پاس نوکری ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک نوکری ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ بھائی یہ کام کریں گے، اس مہینے بعد پیسے ملیں گے،
سیلری ملے گی، تنخواہ ملے گی. اس نوکری کی سیلری اللہ نے آپ کو دینی ہے اور وہ نظر نہیں آئے گی. وہ نظر تب آئے گی جب اس آنکھ نے اس دنیا کو دیکھنا بند کرنا ہے. جیسے ہم عالم ارواح میں رہ کر آئے نا، عالم ارواح یاد نہیں ہے، روحوں کے جہان سے ہم دنیا میں ڈیلیور ہوئے، دنیا میں آئے. اب وہ روحوں کا جہان ہمیں معلوم نہیں کیونکہ اس جہان کی آنکھیں کھلی ہیں. جب اس جہان کی آنکھیں بند ہوگی، اور ذکر خیر کرتا چلا جاتا ہوں، امام علی مقام سے کسی نے پوچھا تھا عقل مند بندہ کون ہے، عقل مند بندہ کون ہے؟ پھر سوال ہوا یہ بتا دے بہادر بندہ کون ہے؟ آپ نے دونوں کا بڑا مزے کا جواب دیا. آپ نے کہا بہادر وہ ہے کہ جس سے لوگ رشتہ توڑے اور یہ ان سے رشتہ جوڑے، یہ بہادری ہے. ہمارے یہاں بہادری کیا ہے؟ جس نے 2 تھپڑ مارے بدلے میں 10 مارے، وہ بہادر. ہمارے یہاں بہادر کون؟ جس نے 1 گالی دی 10 گالی دو، وہ بہادر. امام علی مقام فرماتے ہیں بہادر وہ ہے کہ لوگ جس سے رشتہ توڑے یہ مڑ مڑ کر ان سے رشتہ جوڑے، یہ بہادر ہے. اور ہماری یہ بہادری آج کل کدھر ہے؟ کہیں بھی نہیں ملے گی. ہم تو مقابلہ موازنے میں چلے جاتے ہیں تو نام ان کا لیتے ہیں، محبت کے دعوے ان سے کرتے ہیں، ہم ہر چیز ان سے جوڑتے ہیں، لیکن ان کی سیرت اپنانا نہیں چاہتے. یہ منافقت میں چلا جاتا ہے. تو یہاں پر آخری بات جوڑتا ہوں، ان سے کہا کہ عقل مند کون؟ آپ نے کہا عقل مند وہ جو اس دنیا کو پردیس سمجھے اور اس پردیس میں رہ کر اصل دیش کی تیاری کرے. مطلب امام علی مقام کہہ رہے ہیں ہر بندے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کا ملازم ہے، اللہ کی نوکری کر رہا ہے اور اس دیش کی ڈیوٹی کر رہا ہے کہ جہاں پر اجر و ثواب بے انتہا ہے. مگر فرق یہ ہے کہ وہاں کا اجر و ثواب نظر نہیں آ رہا تو ہم لالچی نہیں ہو رہے. اگر وہ نظر آ جائے تو پھر ہم بڑے لالچی بن جائیں گے. جیسے قرآن نے بھی کہا کہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے نقتبس من نورکم، کہ کچھ لوگوں کے چہرے اس قدر روشن ہوں گے کہ ان کی چہروں کی روشنی کو دیکھ کر دنیا والے لوگ جو دنیا کاٹ کر وہاں پر حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے وہ ان کے پاس چلے جائیں گے اور کہیں گے نقتبس من نورکم، اور لوگوں تمہارے چہروں پر بڑا نور چھایا ہوا ہے، اپنے اس نور میں سے تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو تاکہ اللہ بخش دے. تو تفسیر میں اگر جائیں، تفسیر کے اندر اس کی تشریح میں لکھا ہے یہ نور والے کون ہوں گے کہ جن سے لوگ نور مانگتے ہوں گے. حالانکہ اس دن تو اللہ بھی سامنے ہوگا، اللہ سے مانگو، لیکن اس دن خوف کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ کو بھی لوگ سامنے دیکھ کر نور والوں کے پاس جا کر کہیں گے نقتبس من نورکم، اپنے نور میں سے تھوڑا سا حصہ دو تاکہ ہم بھی جنت میں کسی حصے سے چلے جائیں. اس کا مطلب وہاں پر بھی کچھ معاملہ برکتوں والا، رحمتوں والا ہونا ہے، وہاں پر بھی جان چھوٹنی نہیں ہے. تو وہاں پر فرمایا نور والے چہرے کن کے ہوں گے؟ یہ ان کے ہوں گے جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دلوائیں گے اور قرآن کی تعلیم خود بھی لیں گے. تو دوستان مکرم، ہم نے اپنے چہروں پر نور اگر اس دن چاہنا ہے، اس دن کی اگر کمائی لینی ہے، آج کی کمائی پیسہ، پیسے سے امیری، اس دن کی کمائی نیکیاں، اور اس دن امیر وہ ہوگا جس کے پلڑے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی. تو ہم نے آج اللہ رب العزت کے ایک فرمان میں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اس ذکر کو نازل کیا اور میں اس کا محافظ ہوں، اس کی حفاظت کے لیے ایک سپاہی اور آ گیا ہے. اللہ اس سپاہی کو، اس کے والدین کو، ہمساروں کو، اور جو یہاں پر موجود ہیں ہمیں بھی اپنے بچوں کو، بتیجوں کو، بانجوں کو خود قرآن سکھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں بڑی 2 نمبری چل رہی ہے، بڑی 2 نمبری چل رہی ہے. باپ کہہ رہا ہے کہ میں پیسہ کما کے لاؤں گا اور میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں گھر کا راشن پورا کروں، پیسے والے دودھ والے کو پیسے پورے کروں، بچے کے اسکول کے پیسے پورے کروں، قاری صاحب کے ٹیوشن کے پیسے پورے کروں، بس میری یہ ذمہ داری ہے. نہیں، یہ ذمہ داری نہیں ہے. ہر بندے سے قیامت کے دن 5 سوال ہونے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں اور لا تزول اقدام الی ربہ، اللہ کی بارگاہ سے انسان کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک الی خمس، 5 چیزوں کے بارے میں جب وہ اللہ کو جواب نہیں دے دے گا. نمبر 1، بتاؤ عمر کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری. تو آج اس عمر کو گزارنے کا جواب تیار کرنا ہے میں نے اور آپ نے. اگر ہم بڑے بھائی ہیں تو ہم نے تیاری کرنی ہے اپنے سے چھوٹے کو قرآن سکھانے کی، چاہے وہ قاری صاحب سے پڑھ کر آ رہا ہے لیکن اسے گھر میں کچھ ٹائم آپ بھی بٹھائیں، پرانا سبق سنیں، نیا سبق تھوڑا سا سمجھائیں، تاکہ کل آپ اللہ کو جواب دے سکیں یا اللہ میرا بیٹا تھا، میں نے اپنی عمر کا وقت اسے قرآن سکھانے میں لگایا، تب جواب قبول کر کے اگلے سوال کی طرف جایا جائے گا. یہ عمر کے بارے میں ہر کسی سے پوچھا جائے گا. دوسرا سوال عن شباب ہی، ہر بندے کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. بڑھاپے کو اللہ نہیں پوچھے گا، بچپنے کو بھی نہیں پوچھے گا. بڑھاپے میں کیوں نہیں پوچھے گا؟ ہر بندے کا زور ختم ہو گیا، کام کاج کر کے اپنے آپ کو اس نے توڑ لیا،
اب اللہ کی بارگاہ میں وہ آ کر سجدہ ریزی کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، پھر اس کے بال سفید ہو گئے، اللہ کو سفید بال والے سے حیا آتی ہے، اس وجہ سے کہا رسول اللہ نے اللہ بڑھاپے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، بچپن کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، عن شباب ہی، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ بتا تو نے جوانی کن کاموں میں گزاری۔ آج اپنی اس جوانی میں اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو، بچوں کو ٹائم دے، دین کی طرف لگائیں، نماز یاد کرائیں، دعائے قنوت یاد کرائیں، کوئی اپنی نگرانی میں کھڑا کر کے سجدہ کرنے کا طریقہ ہی بتا دو تاکہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ میرے چچا حضور نے مجھے مسجد جامعہ مسجد چشتیہ 3G میں نماز سکھانے کے لیے اتنی لمبی ترتیب رکھی تھی کہ گلی محلے کے لوگ بھی آ کر بیٹھ کر دیکھتے تھے کہ بھائی اس کو نماز سکھائی جا رہی ہے، سکھائی اس کو جا رہی ہے، ہم بھی پیچھے بیٹھ کر سیکھ کر آ جاتے ہیں۔ تو ایسا عمل آپ کریں۔ آج دیکھیں میں ان کی غیر موجودگی میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی محنت کی ہے، جوانی میں انہوں نے ہمارے ساتھ وقت گزارا۔ یہ گواہیاں آپ بھی پیدا کریں، اگر نہیں پیدا کریں گے قیامت کے دن یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ پاؤں سب مخالفت میں بول رہے ہوں گے۔ آج انہیں اپنا دیوانہ بنا لیں، اور وہ دیوانہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ بچے کو مسجد تک چھوڑنے کے لیے ساتھ جائیں، یہ نماز پڑھنے کے لیے جائے تو ساتھ جائیں، یہ قدم اٹھائیں گے کل یہ آپ کے حق میں بولیں گے۔ ہم سارا کچھ جانتے ہیں، سارا کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بھی دن میں 5 دفعہ اذان رکھی ہے، اللہ کے ہر بندے کو حکم ہو گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکم ہو گیا، لیکن حکم دینے کے بعد اللہ پھر 5 دفعہ مسجد میں اذان دلواتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں پھر یاد کراؤں گا کہ اب فجر ہے، پھر یاد کراؤں گا کہ یہ زور کی اذان ہے، پھر یاد کراؤں گا کہ یہ عصر ہے، پھر یاد کراؤں گا کہ یہ مغرب ہے، پھر یاد کراؤں گا کہ یہ عشاء ہے، تاکہ ہم بھول جائیں، پھر اس کی اذان سن کر سیدھے رستے پر آ جائیں۔ تو آج اس محفل میں بھی ایک میں اذان دے رہا ہوں، قاری صاحب نے ایک اذان دی ہے، ہماری اذان پر بھی سنیں، مسجد کی طرف جائیں، بچوں کو چھوڑنے جائیں، بچوں کو لینے کے لیے جائیں، مسجد میں ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جائیں، انہیں نماز کے لیے گھر میں ٹرین کریں۔ اگر آج یہ ہم کام کریں گے تو کل جب اللہ پوچھے گا ہماری جوانی کے بارے میں بتا، جوانی کہاں پر کھپائی، ہم جواب دے سکیں گے مالک ان کاموں میں کھپائی۔ جب وہ پوچھے گا عمر کن کاموں میں لگائی، ہم جواب دے سکیں گے مالک ان کاموں میں لگائی۔ ایک اور سوال سن لیں کیونکہ ہم سارے کماتے بھی ہیں۔ اسی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ہر بندے سے پوچھا جائے گا کہاں سے مال کماتا تھا تو، حلال کے حرام۔ تو آج اس محفل میں قرآن کا ایک پیغام یہ بھی ہے کلو وشربو، کھاؤ بھی پیو بھی، لیکن حلالن طیبن، حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال کما کر گھر والوں کو کھلائیں، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو ان بچوں کو جتنا ہم حلال کما کر لائیں گے کھلائیں گے، حلال کام ان کی طبیعت میں اتنے داخل ہوں گے۔ تو دوستان مکرم مختصر ہی ختم ہی کرتا ہوں اپنی بات کو اس موضوع کی طرف لاتے ہوئے کہ آج ایک محفل سجی ہے، ایسی محافل آپ بھی سجائیں۔ اس محفل کو دیکھنے کے لیے 6-7 بچے آئے ہیں نا، آج ان کے دماغ میں اس بچے کے گھر والوں نے ایک پیغام ڈال دیا، میسج ڈال دیا کہ اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اچھا اس طریقے سے بھی خوشی منائی جا سکتی ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں خود کہتا ہے، ایک جگہ پر سورہ یونس میں کہتا ہے خوشیاں منایا کرو، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منایا کرو، یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے۔ اور ایک اور موقع پر کہتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئی، پہلی دفعہ کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، جب تمہیں کوئی خوشی ملا کرے چرچے کیا کرو، خوشیاں منایا کرو۔ دوسرے موقع پر کہتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تو خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پوچھا گیا حضرت ابن عباس سے کہ یہ مالک کیا کہنا چاہتا ہے؟ پہلی جگہ پر سورہ یونس میں کہتا ہے خوشیاں ملے تو چرچا کیا کرو، جیسے اسے خوشی ملی، قرآن کی تلاوت کمپلیٹ کی، سارے چرچے کے لیے خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، اچھی بات ہے۔ ایک موقع پر کہتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ خوشی ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، جو خوشی ایسے منائے کہ اس خوشی کے اندر رحمان کی ناراضگی ہو جائے۔ ایسی ناراضگی والی خوشی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایسی ناراضگی والی خوشی کون سی ہے؟ شادی ہے، ہم نے مہندی کی رسم بیچ میں گھسیڑ دی ہے، مہندی کی رسم میں ہم نے ساؤنڈ سسٹم بھی گھسیڑ دیا، ساؤنڈ سسٹم میں ہم پورے محلے کے بیماروں کو بھی گانے اور میوزک سناتے رہتے ہیں۔ ہم نے نکاح، رسول اللہ نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ دوبارہ بول رہا ہوں، یہ اس زمانے میں اذان دینا ضروری ہو گئی ہے، ہم لوگ بڑے فضول خرچیوں میں پڑ گئے۔ مہندی کی فضول خرچیاں، فضول خرچی شیطان کا کام، اس مہندی کو دھوم دھام سے کیا، مہینے بعد طلاق ہو گئی، لعنت کہاں سے پڑی؟ وہ مہندی کے فنکشن میں کیے جانے والے حرام کام۔ بابرکت نکاح رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ جس میں خرچہ کام ہو، ہمارے بابرکت نکاح ہے ہی نہیں۔
ہمارے تو خرچے ہی بڑے، فلاں مہمان آئے گا، فلاں خاندان والے آئیں گے، یہ پکاؤ یہ پکاؤ یہ پکاؤ یہ بناؤ، ایسے جہیز بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ، لوگوں کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے ہم نے دکھاوے شروع کر دیے۔ اینڈ کیا ہے؟ طلاق۔ اینڈ کیا ہے؟ ناراضگی۔ اینڈ کیا ہے؟ برکت ہی کوئی بھی نہیں اس زندگی کے اندر۔ تو برکتیں اگر لینی ہے تو ہمیں اصل کی طرف جڑنا ہے۔ ہماری اصل کیا ہے؟ قرآن۔ ہماری اصل کیا ہے؟ قرآن۔ اصل قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا رسول اللہ نے اللہ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو میرے رسول کی اطاعت کرو۔ مطلب قرآن پکڑو، سنت رسول پکڑو۔ بغیر سنت کے قرآن کبھی سمجھ نہیں آئے گا، بغیر سنت کے قرآن کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ مثال دے دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے؟ پتہ ہی نہیں، بتایا ہی نہیں۔ قرآن نے کوئی نہیں بتایا کہ اللہ اکبر کرو، پھر ہاتھ باندھو، کہاں پر باندھو، پھر اس کے بعد کیا پڑھو، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ قرآن نے کوئی نہیں بتایا۔ یہ آپ کو ثنا قرآن میں نہیں ملے گی۔ تشہد پڑھتے ہیں التحیات للہ، قرآن میں کوئی نہیں ملے گی۔ درود ابراہیمی نہ پڑھیں نماز نہیں ہو رہی، قرآن میں نہیں ملے گی۔ کہاں سے آئی؟ سنت رسول سے آئی۔ تو اس وجہ سے کہا قرآن کے ساتھ جڑو، رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ جڑو۔ روزہ رکھو، قرآن نے حکم دیا، کیسے؟ نہیں بتایا، رسول اللہ نے بتایا۔ حج کرو، قرآن کا حکم آ گیا، کیسے؟ رسول اللہ نے بتایا۔ مطلب ہم نے قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے اور حدیث کے ساتھ جوڑنا ہے، یہ ہماری اصل ہے۔ تو دوستان مکرم، ان محافل کے اندر ہمیں آزان ملتی ہے، ایک ریویژن ہوتا ہے ہمارے دین کا، اس ریویژن میں لازمی آیا کرے۔ یہ ریویژن کی محفلیں اپنے گھر میں بھی سجایا کرے، نعتوں کے ساتھ علماء سے۔ میں تو خیر علماء کا نوکر خادم ہوں، آپ حلیے سے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے، اور حلیہ کیا ہے؟ تو اللہ نے داڑھی دی نہیں، جان بوجھ کر فیشن نہیں بنایا ہوا، داڑھی نہیں آ رہی، یہ اللہ کی طرف سے جو دین ہے قبول ہے۔ الحمدللہ 40 سال کا ہوں تو 40 سال کا دکھتا بھی نہیں ہوں، ثم الحمدللہ۔ ابھی بھی 20 22 24 25 سال ہی عمر لگتی ہے، لیکن مالک کا یہ بھی فضل ہے۔ تو میں نے پہلے کہا میرے پر نہ جائیے گا کہ کہنے والا کون ہے، جو کہا کوشش کرے اسے سمجھے۔ تو جب اسے سمجھیں گے تو یہی ہمارے دین کا اصل حسن ہے، یہیں سے فراخی آئے گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بچے کو اب قرآن کا حافظ بھی بنائے، قرآن کی تفسیر والا بنائے، عالم بنائے، اور اسی حدیث میں جو آخری چیز رسول اللہ نے فرمائی تھی وہ یہ فرمائی تھی